فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ میرے نہایت محترم معزز اور عزیز سامعین، کاشانۂ بصیرت کی جانب سے ہم فاطمہ ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج ہم پیج 256 جہاں ہم نے پچھلی نشست میں ختم کیا تھا وہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے، لیکن میں تھوڑا سا پیچھے جا کر اور یہی 256 کے پچھلے پیراگراف سے شروع کروں گی تاکہ جو کچھ ہم پچھلی قسط میں پڑھ رہے تھے وہ موجودہ قسط سے متصل ہو جائے۔ تو اب ہم بیان شروع کرتے ہیں اور کتاب سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناگہاں ان کے گھر کے باہر زبردست شور و غل ہنگامہ برپا ہوتا ہے، اور اس شور و غوغا میں انہیں عمر بن خطاب کی ہولناک آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز دم بدم ان کے دروازے سے نزدیک تر ہوتی جا رہی ہے۔ میں اس گھر کے مکینوں کو نظر آتش کر دوں گا۔ فاطمہ نے یہ جملہ سنا، اب یہ آواز بہت قریب آ رہی ہے۔ خانہ فاطمہ کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے۔ وہاں لوگ حیرت سے کہہ رہے ہیں، کیا اس کے باوجود کہ فاطمہ بھی اس گھر میں موجود ہیں تم اسے نظر آتش کر دو گے؟ اور عمر قطعی اور دو ٹوک لہجے میں جواب دیتے ہیں، ہاں۔ اسی اثنا میں عمر کا غلام آگ لے کے آتا ہے۔ اب یہ آگ بیت فاطمہ کے دروازے پر ہے۔ لوگ شور و غل کر رہے ہیں۔ اس شور میں حضرت عمر کی گرجدار آواز سنائی دیتی ہے، علی باہر آؤ۔ آگ کی حدت سے گھر کا دروازہ جھلسا جا رہا ہے۔ روزنوں سے شعلوں کی سرخ زبانیں گھر کے اندر داخل ہو رہی ہیں، اور حضرت عمر کی آواز لہجہ بہ لہجہ زیادہ گرجدار اور خوفناک ہوتی جا رہی ہے۔ فاطمہ جو در خانہ کے متصل ہیں اس صورتحال کو دیکھ رہی ہیں۔ ناگہاں ان کی صدائے فریاد بلند ہوتی ہے۔ اس صدائے پردرد میں تمام دنیا کے درد و غم سمٹے ہوئے ہیں۔ اے پدر بزرگوار، اے اللہ کے رسول، آپ کے بعد پسر خطاب اور پسر ابی قحافہ نے ہم پر کیا کیا ستم نہیں ڈھائے۔ حضرت عمر کے ساتھی اس صدا کو سن کر چند گام پیچھے لوٹ جاتے ہیں۔ یہ صدائے پردرد، یہ فریاد اور احتجاج کی آواز دختر محبوب خدا کی آواز ہے۔ کچھ لوگ اس نالو و فریاد کو سن کر اپنا گریہ ضبط نہیں کر سکے۔ ان کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ کچھ لوگ سراسیمگی کے عالم میں خانہ فاطمہ اور خانہ رسول پر نظر جمائے ہوئے ہیں۔ اب یہ عالم ہے کہ جیسے لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں شل ہو گئے ہوں۔ لوگ شرم سے سر جھکائے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عمر اب تنہا رہ گئے۔ وہ چند لمحے دروازے کے قریب کھڑے رہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اسی طرح کچھ دیر تنہا کھڑے رہنے کے بعد وہ حضرت ابوبکر کی طرف لوٹ گئے۔ اب تمام لوگ حضرت ابوبکر کے گرد جمع ہیں۔ لوگ ان سے نہایت افسردہ اور غمناک لہجے میں اس واقعے کی رودات بیان کر رہے ہیں۔ پسر ابی قحافہ اور پسر خطاب دونوں خانہ فاطمہ کی طرف آتے ہیں، مگر اس بار ان کے تیور مختلف ہیں۔ وہ خاموش اور سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں۔
حضرت عمر کی درستی کے مقابلے میں حضرت ابو بکر نرمی سے کام لینے کے عادی ہیں۔ فاطمہ جنہیں رنج و مصیبت سہنے کی عادت ہے، جو کشمکش اور جدوجہد کے ماحول میں پروان چڑھی ہیں، ان کے لیے اگرچہ یہ سانحہ ان کی زندگی کا سب سے زیادہ سنگین سانحہ ہے اور اس وقت وہ اپنے آپ کو ہمیشہ سے زیادہ کمزور اور ناتواں محسوس کر رہی ہیں، مگر ان کی یہی کوشش ہے کہ ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آنے پائے اور اس سنگین حادثے کے بارے میں وہ سرنگوں نہ ہو جائیں۔ وہ تنہا اپنے گھر کے دروازے کے پاس کھڑی ہوئی ہیں، گویا اس گھر کی نگہبانی اور دفاع کر رہی ہیں۔ گویا وہ چاہتی ہیں کہ علی کو، جو اس وقت سخت تنہا اور درماندہ ہیں، اپنی حمایت اور حفاظت سے سہارا دیں۔ دونوں بزرگ گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فاطمہ اجازت نہیں دیتی۔ علی کہ جن کے صبر کا اندازہ کرنا ممکن نہیں ہے، فاطمہ سے درخواست کرتے ہیں کہ دونوں کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے۔ فاطمہ علی کی رائے کی مخالفت نہیں کرتی، وہ زبان سے کچھ نہیں کہتی، ان کا سکوت ان کے غم و غصے کا آئینہ دار ہے۔ علی ان دونوں کو گھر کے اندر بلا لیتے ہیں، دونوں داخل ہوتے ہیں، فاطمہ کو سلام کرتے ہیں۔ فاطمہ غصے سے اپنا رخ دوسری طرف کر لیتی ہیں اور ان کے سلام کا جواب نہیں دیتی۔ وہ دروازے سے ہٹ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلی جاتی ہیں۔ اب ان کے اور دونوں اصحاب کے درمیان دیوار حائل ہے۔ حضرت ابو بکر کو احساس ہوتا ہے کہ فاطمہ کا غصہ اور ان کی ناراضگی حد سے گزر چکی ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہیں، گفتگو کس طرح شروع کریں۔ دونوں بزرگوں پر شرم و سکوت کا عالم طاری ہے۔ اس مرحلے پر ان کے لیے فاطمہ اور علی سے گفتگو کرنا بڑا کٹھن ہے۔ ان دونوں کے پاس صرف علی بیٹھے ہیں، گویا وہی ان کے تنہا میزبان ہیں، مگر وہ بھی خاموش ہیں، اور فاطمہ قہر و غضب کے عالم میں پس دیوار استادہ ہیں۔ انہوں نے اپنے اور ان دونوں بزرگوں کے درمیان دیوار کو حجاب بنا لیا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ یہ دیوار ایک ایسی فصیل ہے جسے نہ تو اس وقت توڑا جا سکتا ہے اور نہ اس کے بعد آج تک جوڑا جا سکا۔ ابو بکر نے کوشش کی کہ وہ خود کو سنبھالیں اور اپنی توانائیوں کو مجتمع کر کے گفتگو کا آغاز کریں۔ وقت لحظہ لحظہ کر کے گزرتا جا رہا ہے اور خانہ فاطمہ میں مکمل سکوت طاری تھا، ایک ایسا سکوت جو سخنہائے بے شمار سے عبادت تھا۔ ابو بکر کے چہرے پر گہرے غم کے آثار، ان کے لہجے میں جذبات کی لغزش تھی۔ انہوں نے نہایت نرمی اور ملائمت سے گفتگو کا آغاز اس طرح کیا: اے رسول خدا کی محبوب دختر، خدا کی قسم مجھے پیغمبر کے قرابت دار اپنے قرابت داروں سے زیادہ عزیز ہیں، اور میں تمہیں اپنی بیٹی عائشہ سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ جس دن تمہارے والد کا انتقال ہوا، میری دلی تمنا تھی کہ ان کے بدلے مجھے موت آ جاتی تاکہ میں ان کے بعد اس دنیا میں نہ رہتا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ میں تمہاری حیثیت کو پہچانتا ہوں، تمہارے عز و شرف کا اعتراف کرتا ہوں، اور اگر میں نے تمہیں پیغمبر کی میراث سے محروم کیا ہے تو وہ اس وجہ سے کہ میں نے پیغمبر، ان پر درود و سلام ہو، سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا: ہم گروہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، اور جو کچھ ہمارا ترکہ ہے وہ صدقہ ہے۔ ابو بکر یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ عمر بھی ساکت تھے۔ دونوں منتظر تھے کہ دیکھیں اس نرم اور ستائش آمیز گفتگو نے فاطمہ کے غمزدہ دل پر کیا اثر کیا ہے۔ فاطمہ نے اس گفتگو کو سن کر ایک لحظے کے لیے بھی متردد نہیں ہوئی۔ انہوں نے صاف اور واضح لہجے میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا، گویا اب وہ غم و غصے کا اظہار نہیں کر رہی تھیں بلکہ استدلال کر رہی تھیں۔ اگر میں تم دونوں سے رسول خدا کا قول نقل کروں تو کیا تم اسے قبول کرو گے اور اس پر عمل کرو گے؟ دونوں نے بیک زبان کہا: ہاں، کیوں نہیں۔ فرمایا: میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتی ہوں، کیا تم دونوں نے رسول خدا کی یہ حدیث نہیں سنی جس میں آپ نے فرمایا: فاطمہ کی خوشنودی میری خوشنودی ہے
اور فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ جو میری بیٹی فاطمہ کو دوست رکھتا ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے، جو فاطمہ کو خوشنود کرتا ہے وہ مجھے خوشنود کرتا ہے، اور جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے۔ دونوں نے جواب دیا، بے شک ہم نے رسول خدا سے یہ قول سنا ہے۔ اس پر آپ نے بے دریغ فرمایا، میں خدا اور اس کے فرشتوں کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے ہرگز خوش نہیں کیا، بلکہ تم نے مجھے ناراض کیا اور ناخوش کیا ہے، اور جب میں رسول خدا سے ملاقات کروں گی تو ان سے تم دونوں کی شکایت کروں گی۔ ابو بکر یہ سن کر رونے لگے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اب نہ ان میں کچھ کہنے کی تاب ہے اور نہ فاطمہ مزید کچھ سننے کے لیے آمادہ ہیں، چنانچہ وہ وہاں سے اٹھ گئے۔ عمر بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ وہاں سے مسجد میں آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ آشفتہ اور گریاں ہیں، متفکر اور متردد ہیں، مگر حکومت کے کارندوں نے انہیں سمجھایا کہ اس وقت ان کا خلافت سے کنارہ کش ہونا مصلحت اسلام کے خلاف ہے، اور وہ بھی لوگوں کی اس دلیل سے قائل ہو گئے کہ ان کے خیال میں ان کا حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینا نصرت اسلام اور اجرائے سنت کے لیے ضروری تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جو سب سے پہلا حکم صادر کیا وہ یہ تھا کہ فدق کو بحق سرکار ضبط کر لیا جائے۔ اس طرح علی مالی اور ذاتی حیثیت سے مفلوج کر دیے گئے۔ اب ان کا انحصار اس آذوقے پر تھا جو انہیں بیت المال کے سرکاری ادارے سے مل سکتا تھا۔ اس تہی دستی اور تنہائی کے عالم میں علی کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ وہ چند لوگ جو ان کی وفاداری کا دم بھرتے تھے کسی دباؤ کے تحت یا اپنی مرضی سے منتشر ہو گئے۔ اب تنہا علی کا بیعت نہ کرنا حکومت کی نظر میں کسی خطرے کا موجب نہیں تھا۔ پھر یہ بھی کہ صاحبان اقتدار کو اس بات کا یقین تھا کہ جب تک فاطمہ زندہ ہیں علی کو بیعت پر مجبور کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے فاطمہ کے دل میں ایک ایسی حکومت کے لیے جس کی بنیاد حق پر نہیں تھی کسی طرح کا کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ وہ جب تک زندہ رہیں حکومت کی مخالف رہیں اور اس سے شدید ناراضگی اور برہمی کا اظہار کرتے رہیں۔ ان کی اس برہمی اور ناپسندیدگی میں تا دم مرگ کسی ایک لحظے کے لیے بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ پیغمبر رحلت فرما چکے، علی خانہ نشین ہو گئے، میراث فاطمہ یعنی فدق جو ان کا اور ان کے شوہر اور بچوں کا واحد سہارا تھی چھن گئی۔ حکومت ابو بکر اور عمر کے ہاتھ میں چلی گئی اور اسلام اور عوام کی تقدیر سیاست کو سونپ دی گئی۔ عبد الرحمن بن عوف، عثمان، خالد بن ولید اور سعد بن وقاص جیسے لوگ خلافت کے اصلی کارگزار ٹھہرے، اور علی خانہ نشین ہو کر قرآن کی جمع اور تدوین میں مصروف ہو گئے۔ وہ مستقبل اسلام کے متعلق فکر مند تھے۔ بلال مدینہ چھوڑ کر شام میں گوشہ گیر ہو گئے، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے، اور سلمان فارسی اپنے پرمعنی اور افسردہ لہجے میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کر کے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے ان لوگوں سے جو سقیفے کی کارروائی میں شریک تھے کہا کہ تم نے وہ کیا جو تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تم نے وہ نہیں کیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد وہ غمزدہ اور مایوس ایران کی طرف لوٹ گئے اور مدائن میں انتقال کر گئے۔ ابو ذر جو پیغمبر کے امین سو غمگسار تھے، عمار جو پیغمبر کو عزیز تھے، خاموش اور بے عمل ہو گئے۔ سامعین کرام، یہ کیفیات کا بیان جو ہے یہ صفحہ 261 پر یہ ختم ہو رہا ہے پارشلی، اور اب اسی چیپٹر کا اسی حصے کا اگلا سب ٹائٹل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور اس سب ٹائٹل
کو کہا گیا ہے مگر فاطمہ۔ مگر فاطمہ نے ہمت نہیں ہاری، ہر چند کے ان پر غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹے مگر ان کے پائے استقامت میں لرزش نہیں آئی۔ انہوں نے خلافت اور خلیفہ کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھی، فدق کو واپس لینے کے لیے بھرپور کوشش کی اور اس کوشش میں حکومت پر سخت تنقیدی حملے کیے۔ انہوں نے کوشش کی کہ سب لوگوں پر یہ بات کھل جائے کہ حکومت نے فدق کو چھین کر ان سے سیاسی مخالفت کا انتقام لیا ہے اور اس طرح علی کو اقتصادی طور پر زک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ فدق ایک چھوٹا سا زرخیز قطعہ تھا اور اگر یہ بہت بڑا قطعہ اراضی بھی ہوتا تو بھی فاطمہ کے لیے کسی قطعہ زمین کی یہ اہمیت ہرگز نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اس کے لیے مبارزہ کریں، جد و جہد اور کشمکش کی راہ اختیار کریں۔ لیکن فدق کا غصب کیا جانا حکومت کے ظلم جور کی علامت تھا۔ وہ مسئلہ فدق کے حوالے سے حکومت کی پالیسیوں کو بے نقاب کرنا چاہتی تھیں۔ وہ یہ واضح کرنا چاہتی تھیں کہ حکومت اپنی مصلحت کی قربان گاہ پر حق کو کس طرح قربان کر رہی ہے۔ کس طرح لوگ اس سے بھی دریغ نہیں کرتے کہ وہ پیغمبر سے کوئی جھوٹی حدیث منسوب کریں یا ان کے قول کو لفظی اور معنوی طور پر مسخ کر دیں۔ ان کی خواہش تھی کہ لوگ یہ جان لیں کہ وہ حکومت جو سنت رسول کو اپنا شعار بناتی ہے، خاندان رسول کو کس طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسلام کے قوانین میں ہر باپ کا ورثہ اس کی اولاد کو ملتا ہے۔ یہ لوگ پیغمبر اور ان کی اولاد کو اس عام حق سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں۔ گویا ان کا کہنا ہے کہ پیغمبر اولاد تو چھوڑ سکتا ہے مگر اولاد کے لیے ورثہ نہیں چھوڑ سکتا۔ فدق فاطمہ کی نگاہ میں اقتصادی مسئلہ نہیں تھا بلکہ سیاسی مسئلہ تھا، جس کے وسیلے سے وہ حکومت کے غصب حق کے رویے کو بے نقاب کرنا چاہتی تھیں۔ فاطمہ نے اس مسئلے میں جو اس قدر جد و جہد کی، اس کا مقصد محض مالی فائدہ نہیں تھا جیسا کہ ان کے دشمن اور نادان دوستوں کا خیال ہے۔ فاطمہ نے حالات کے آگے سر نہیں جھکایا۔ ہر چند کے مرگ پیغمبر کے صدمہ جانکاہ نے ان کے وجود کو غم کی آگ سے بھر دیا تھا اور اس کے بعد پے در پے واقعات کی سنگین ضربات نے ان کو مجروح اور شکستہ کر دیا تھا۔ ہر چند کے تمام مہاجر اور انصار سوائے ان چند لوگوں کے جن کو انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا تھا، نئی حکومت کو قبول کر چکے تھے اور نئے خلیفہ کی بیعت کر کے سقیفہ کی کارروائی کی تائید کر چکے تھے، مگر فاطمہ نے ہمت نہیں ہاری۔ فاطمہ کو اس بات کی بہت کم امید تھی کہ حالات کے رخ فاطمہ کو اس بات کی بہت کم امید تھی کہ حالات کے رخ کو بدلا جا سکے۔ وہ جانتی تھیں کہ علی اپنے حق سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ بازیگران سیاست سے بہت دنوں سے اپنے لیے زمین ہموار کر رہے تھے اور انہوں نے سقیفہ میں انتخاب خلیفہ کر کے بازی جیت لی تھی۔ نئی حکومت اور اس کے کارندے ماحول پر پوری طرح حاوی ہو چکے تھے۔ لوگوں نے نئی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا۔ فاطمہ ان سب باتوں کو سمجھتی تھیں، لیکن لوگوں کی خاموشی اور بے تعلقی کے باوجود، حالات کی تمام تر سنگینی اور ناسازگاری کے باوجود، وہ یہ سمجھتی تھی کہ ان پر حق کی راہ میں جد و جہد اور مبارزہ کی جو ذمہ داری ہے وہ اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنی مسئولیت کو نظر انداز نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ فاطمہ تھیں۔ اس پر باطل کے خلاف جد و جہد کی ذمہ داری تھی۔ ان پر باطل کے خلاف جد و جہد کی ذمہ داری تھی۔ اگرچہ انہیں اس جد و جہد میں کامیابی کی توقع بہت کم تھی، مگر باطل کے خلاف جہاد ان کا فریضہ تھا۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ نظام باطل کے خلاف جہاد کریں، اس لیے کہ اگر وہ اس نظام کو شکست نہیں دے سکتی تھیں
تو کم از کم اس کی اصلیت کو بے نقاب تو کر سکتی تھیں۔ وہ اگر باطل کو مٹا نہیں سکتی تھیں تو اسے رسوا تو کر سکتی تھیں۔ اگر ان کے لیے حق حاصل کرنا ممکن نہیں تھا تو حق کا اثبات کرنا تو ممکن تھا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح پورا کیا، باطل کے خلاف حق کا اثبات کیا تاکہ دعوے حق زندہ رہے، تاکہ آنے والے زمانوں میں لوگ سمجھ سکیں کہ جو کچھ ہوا وہ ناحق اور ظلم تھا، اور حالات نے باطل کو کامیاب و کامران بنا دیا، جبکہ شکست اور محرومی حق، عدل اور آزادی کے حصے میں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے کی فضا تاریخ کے اس عجیب منظر کو دیکھ رہی ہے کہ مسجد پیغمبر کے کنار میں رات کی تاریک فضاؤں میں ایک مرد اپنی شریک حیات کو، جو سرتا پا سیاہ لباس عزا میں ملبوس ہیں، مرکب پر سوار کرتا ہے، پھر دونوں مدینے کی پیش در پیش گلیوں میں گشت کرتے ہیں۔ ان میں سے جو شخص پیادہ ہے وہ علی ہے، جو خاتون مرکب پر سوار ہیں وہ پیغمبر کی محبوب اور مجاہد بیٹی فاطمہ ہیں۔ دونوں ہر رات اسی طرح اپنے گھر سے برآمد ہو کر انصار کے محلوں میں جاتے ہیں۔ انصار نسبتاً مخلص اور غیر جانبدار ہیں، جبکہ مہاجرین، جن کی اکثریت قریش سے تعلق رکھتی ہے، ایک دوسرے کے حلیف ہیں۔ ان کا ایک دیرینہ سیاسی نظام ہے جو ان کی اجتماعی شیرازہ بندی کا ضامن ہے۔ اب کے خلیفہ ان میں سے منتخب ہو گئے ہیں، اور اس انتخاب میں قبائلی اثر و نفوذ کا بڑا گہرا دخل تھا، اس لیے تمام قبیلہ حکومت میں خود کو سہیم اور شریک سمجھتا ہے۔ اس لیے تمام قبیلہ حکومت میں خود کو سہیم اور شریک سمجھتا ہے۔ انصار کی موت انصار کی صورت اس سے مختلف ہے۔ انہیں نئی حکومت میں کوئی حصہ نہیں مل سکا۔ سعد بن عبادہ انصار کی طرف سے خلافت کے امیدوار تھے، مگر انہیں مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، اور جب وہ شام کی طرف جا رہے تھے اثناء راہ میں انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور ان کے قتل کو جنوں کی کارروائی سے تعبیر کیا گیا۔ انصار نے ابو بکر کی اس استدلال کو تسلیم کر لیا کہ پیغمبر کی یہ خواہش تھی کہ خلیفہ قریش میں سے ہو، ان کے خاندان میں سے ہو اور ان کے قرابت داروں میں سے ہو۔ انہوں نے قول پیغمبر کے احترام اور خاندان رسالت کی حرمت کے پیش نظر امر خلافت سے دستکشی اختیار کر لی اور حکومت ابو بکر کے سپرد کر دی، اس لیے کہ ابو بکر کا تعلق پیغمبر کے قبیلے سے تھا اور وہ زوجہ رسول کے باپ تھے، اور یہ حقیقت کے باوجود کہ انصار کی اکثریت تھی اور وہ مدینے کے اصل باشندے تھے۔ اب فاطمہ ذاتی طور پر ان کے پاس جاتی ہیں، ہر شب علی کے ہمراہ ان کے اجتماعات سے خطاب کرتی ہیں، انہیں علی کی ایک ایک فضیلت یاد دلاتی ہیں، ان سے پیغمبر کی ایک ایک خواہش بیان کرتی ہیں، اور وہ اپنی عظیم انسانی شخصیت اور روحانی معنویت، سیاسی آگاہی، اسلام اور اس کے تقاضوں سے اپنی گہری واقفیت اور اپنی قوت منطق اور استدلال کو بروئے کار لا کر ان پر علی کے حق کو ثابت کرتی ہیں۔ علی کو چھوڑ کر جو انتخاب کیا گیا ہے اس کے ناحق ہونے کا اثبات کرتی ہیں، ان لوگوں کو جو فریب دیا گیا ہے اسے اشکار کرتی ہیں، اور جلد بازی میں کی گئی سیاسی کارروائی اور اس کی طرف سے غفلت کے نتیجے میں آئندہ اسلام اور امت مسلمہ کو جو خطرات پیش آنے والے ہیں ان سے متنبہ کرتی ہیں۔ جتنے راویان تاریخ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اس میں سے کسی نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ کسی شخص نے اس موقع پر فاطمہ کی بات سے ذرا سا بھی اختلاف کیا ہو،
سب لوگوں کے لیے ان کی دلیلوں کو سب لوگ ان کی دلیلوں کو منوعاً تسلیم کرتے تھے۔ انتخاب خلیفہ کے باب میں اپنی زبردست غلطی کا اعتراف کرتے تھے۔ علی کے حق ان کی فضیلت اور شرف کا اقرار کرتے تھے، لیکن جب فاطمہ ان سے یہ مطالبہ کرتی تھی کہ علی کے حق کو واپس دلوانے کے لیے مدد کریں تو یہ سب معذرت کر کے کہتے تھے، اے رسول خدا کی بیٹی، ہم نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ کے شوہر اور ابن عم علی ہم سے پہلے رابطہ کر کے اپنے حق خلافت کا مطالبہ کرتے تو ہم اس کے مقابلے میں کسی اور کو ہرگز ترجیح نہ دیتے۔ انصار کی یہ گفتگو سن کر علی متعجب ہوتے اور احتجاج آمیز لہجے میں کہتے، میں رسول خدا کو ان کے گھر میں چھوڑ کر ان کے غسل و کفن سے دستکش ہو کر باہر آ جاتا اور حکومت کے جھگڑوں میں پھنس جاتا۔ فاطمہ محسوس کرتی کہ اس موقع پر بھی ہمیشہ کی طرح علی پیغمبر سے عشق و وفاداری کے سبب اپنے حق سے محروم ہو گئے ہیں۔ وہ کہتی، ابو الحسن نے وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، اور کوئی کام ایسا نہیں کیا جو ان کے شایان شان نہیں تھا۔ دوسروں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کا حساب لینے والا خدا ہے، اور وہی ان کا محاسبہ کرے گا۔ فاطمہ کا احساس محرومی، یہ اگلا ذیلی مضمون کا حصہ ہے اور ہم اب اس کو پڑھتے ہیں۔ اب گویا ہر بات ختم ہو گئی، ہر چیز اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ فاطمہ کو اب صرف موت کا انتظار ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس قدر تنہا محسوس کر رہی ہیں کہ جس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ چہرے جو سالہ سال تک ان کے والد کے فداکار و جانثار تھے، وہ لوگ جو ہر جگہ اور ہر موقع پر ان کے ساتھ نظر آتے تھے، اب بالکل بدل گئے ہیں۔ وہ تمام چہرے سخت بیگانہ نظر آتے ہیں۔ اب اصحاب پیغمبر بالکل بدلے ہوئے ہیں۔ مدینہ اب شہر پیغمبر نہیں رہا۔ اس شہر ایمان کی فضا کو حکومت اور سیاست نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ اسلام نے جو انقلاب برپا کیا تھا، عرب بدویت کے قالب میں احساس و ایثار و حق پرستی و خضوع و خشوع کی جو روح پھونکی تھی، انسانی عزت اور شرافت کے جو معیار قائم کیے گئے تھے، جہاد و ایمان و تقویٰ کا جو فلسفہ حیات تعلیم کیا گیا تھا، اس کی جگہ پرانا نظام پھر عود کر رہا ہے۔ کہنہ روایات سے قبائلی، نسلی اور خونی تعصبات سر اٹھا رہے ہیں۔ قبائلی برتری، شخصی خودپسندی، سیاسی گروہ بندی اور مصلحت شناسی کا دورہ ہے۔ لوگ گھٹیا مصلحتوں اور حقیر مفادات کے دام میں پھر سے پھنس گئے ہیں۔ مسلسل ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جن سے اسلام کی آتش انقلاب سرد ہو جائے، لوگوں میں مسئولیت اور ذمہ داری کا احساس ختم ہو جائے، جدوجہد اور ترقی کا جذبہ ماند پڑ جائے۔ گویا اسلام کا وہ نور جو روح کو روشن کرتا ہے بجھ جائے، اس کے پیغام کی معنویت مسخ ہو جائے، اور اسلام جو فکر و عمل کے لیے ایک مسلسل انقلابی تحریک ہے، حکومت کے جامد نظام کے مترادف سمجھا جانے لگے۔ علی کی گوشہ گیری۔ علی خانہ فاطمہ میں گوشہ گیر ہو گئے ہیں۔ ان کے وفادار دوست جو خاندانی اور طبقاتی اعتبار سے بے حیثیت تھے، مگر جن کی چشم و دل پیغمبر میں بڑی حیثیت تھی، جنہوں نے اپنی شخصیت اور حیثیت اپنے ایمان، اخلاص، آگاہی اور راہ حق میں جدوجہد کے حوالے سے بنائی تھی، اب سیاست کاروں کی نگاہ میں بے وقت قرار پائے گئے ہیں۔ ان کے برعکس موقع پرست
موقع شناس اور مصلحت پسند لوگوں کو اپنی حیثیت اور اہمیت بنانے کا ہر موقع حاصل ہے۔ اب فضائے غوغائے حکومت اور سیاست سے اس قدر معمور ہے کہ اس شور و غل میں لوگوں کے لیے محبت اور اخلاص کے نرم اور لطیف آواز کا سننا ممکن نہیں ہے۔ ابو بکر کی شخصیت، عمر کی ہیبت، خالد کی تلوار اور عمرو عاص کی چالاکی نے مدینہ کے فضاؤں میں ایسی دیواریں بلند کر دی ہیں کہ عوام و خواص اس حصار میں محصور ہو گئے ہیں۔ خانہ فاطمہ اس حصار سے باہر ہیں اور فاطمہ کی آواز ان دیواروں کو توڑ کر حصار کے اندر نہیں پہنچ سکتی۔ معزز سامعین، اس وقت ہم آج کا بیان یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی قسط کے لیے ہم آپ کے ساتھ جلد ہی دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے نگہت رضا کو اجازت دیجیے، اور آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو پھر بتاتی چلوں کہ یہ پیشکش ہے کاشانہ بصیرت کی، اور ہم کتاب پڑھ رہے ہیں فاطمہ فاطمہ ہے، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر علی شریعتی اور مترجم ہیں پروفیسر سردار نقوی۔ اجازت دیجیے، آئندہ نشست تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔